اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں، سنہ 9 مئی کی ایک اور نئی تہلکہ خیز فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ویڈیو میں شرپسند مکمل تیاری کے ساتھ جماعت کا پرچم اٹھائے تخریب کاری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ شرپسندوں کو باقیانہ نعروں کے ساتھ سرکاری املاک کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سمیرہ خان سے مزید بات کریں گے۔ سمیرہ خان، آگاہ کیجیے۔ سانحہ 9 مئی کی یہ نئی ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے، منظر عام پر آئی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آئے ہیں۔ ویڈیو میں تیاری کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام تر لوگ جنہوں نے جماعت کے پرچم اٹھائے ہیں مکمل طور پر وہ اس موڈ میں ہیں کہ کسی قسم کی وینڈلائزیشن کرنی ہے، تخریب کاری میں مصروف نظر آتے ہیں اور باغیانہ نعروں کے ساتھ شرپسندوں کو سرکاری املاک کو آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جماعت کے شرپسند کارروائی پر بہت خوش بھی ہو رہے ہیں، کامیابی کے اشارے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، ایک جوبیلیشن ہے ان میں، اور جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور آگ لگاتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے یہ شرپسند واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوٹ مار اور تخریب کاری کے یہ خوفناک مناظر ایک مخصوص جماعت کی طرف سے ریاست کو نقصان پہنچانے کے ثبوت ہیں۔ تو سوال اب یہی اٹھ رہا ہے مسلسل کہ کیا اس میں مزید کوئی شک باقی ہے کہ سانحہ 9 مئی اس جماعت کی طرف سے مکمل تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ اس صبح کو بھی اس کے اوپر پوری سیلیبریشن تھی، مگر شام تک جب پتا چلا کہ ریاست ایکشن لے رہی ہے املاک کو، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں، تو اسے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ بہت سارے سٹیٹمنٹ سامنے آئے تھے کہ یہ جماعت کے لیڈر نے نہیں کیا یا اس چیئر کے لیڈر نے نہیں کیا، مگر اب جتنے بھی سامنے ثبوت آ رہے ہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے مزید بھی اس طرح کی ویڈیو فوٹیجز جو ہیں وہ مزید بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ مزید بھی اس طرح کی فوٹیجز منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی رہیے گا۔ سمیرہ، تذکار قمر چیمہ صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب سما کو وقت دینے کے لیے۔ کیا اس میں کوئی شک اب بھی باقی ہے قمر صاحب کے سانحہ 9 مئی مخصوص جماعت کی طرف سے مکمل تیاری کے ساتھ کیا گیا تھا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ بات تو پتہ چلتا ہے کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف تھے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو ایک ہی چیز بتائی ہوئی تھی کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس چلا جانا ہے، آپ نے کینٹس کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط روایت ڈالی گئی ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر پاکستان کی پالیٹیشین اور جو پاپولر پالیٹیشین تھے، اگر انہوں نے ہی عوام کو یہ کہنا ہے کہ فوج کے اوپر حملے کر دو، تو پھر ہمیں ٹی ٹی پی سے بھی ہم لڑ رہے ہیں، ہم اپنے عوام سے بھی لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوچ ڈالی گئی ہے چند سیاستدانوں کی طرف سے، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ انتہائی خطرناک سوچ تھی جس سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی اور عوام کو، پرٹیکولرلی یوتھ کو، ینگ مائنڈز کو، جنہوں نے آئی ٹی یونیورسٹیز میں جانا تھا، جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، جنہوں نے فوج میں آنا تھا، جنہوں نے پولیس میں جوائن کرنی تھی، جنہوں نے ملک کے کاروبار سنبھالنے تھے، آپ نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ جاؤ فوج پہ حملے کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف کا بڑا ہی ایک غیر ضروری عمل تھا جس کی وجہ سے ملک اور پاکستان کو نقصان ہوا، پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی ایک طرف تو ان کے جوان جو ہیں دہشت گردوں سے بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں، کبھی بلوچ عسکریت پسندوں سے لڑ رہے ہیں، کبھی ٹی ٹی پی سے لڑ رہے ہیں، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان جو ہے جن کو سیاستدان کہتے ہیں کہ جاؤ گھس جاؤ کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر، جاؤ گھس جاؤ کینٹ کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی ایک غیر ضروری جو ہے وہ کوشش کی گئی جس کو obviously لارجلی پاکستانیوں نے ریجیکٹ کیا، پاکستانیوں نے اگنور کیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چند ایک عناصر یہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ پاکستان کی سوچ نہیں ہے۔ اور بے شک سابق چیئرمین تحریک انصاف نے یوتھ کو سمجھا کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کو جس ڈائریکشن میں لگاؤں، وہ سارے نہیں لگے، کچھ جو لگے، ظاہری بات ہے وہ اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے، کیونکہ ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ریاست پہ حملہ کیا جائے، ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا جائے، ہمارے شہداء کے اوپر حملہ کیا جائے۔ پاکستان نے آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ ہم بارڈر پہ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اندر بھی دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اور سیاستدان جن کا کام تھا کہ پارلیمنٹ مضبوط کریں، یہ سیاستدان جن کا کام تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ان ینگ لوگوں کو لے کے جاتے، ان کو تو یہ سیٹیں نہیں دیتے ینگ لوگوں کو، وہاں پہ پھر یہ جو ہے وہ وننگ ہورسز کو سیٹیں دیتے ہیں، وہاں پہ یہ طاقتور لوگوں کو اور پیسے والے لوگوں کو سیٹیں دیتے ہیں، اور ان ینگ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم بس سڑکوں پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہو،
گالیاں دیتے رہو، ٹائر جلاتے رہو، نقصان کرتے رہو. ان ینگ لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے پارلیمنٹ میں جانے کا، اور ان کو جو خواب دکھائے گئے 25 سال میں، وہ اس طرح جو وہ خواب ہے وہ ختم ہوئے ہیں. خواب دکھائے گئے کہ تم ملک چلاؤ گے. سابق چیئرمین تحریک انصاف نے خواب دلایا کہ تم پارلیمنٹ میں جاؤ گے. جو پارلیمنٹ میں گئے وہ تو سارے کے سارے وننگ ہارسز تھے، وہ تو سارے کے سارے طاقتور سیاستدان تھے. اور یہ بیچارے ہمارے یوتھ جنہوں نے ملک کی آئی ٹی یونیورسٹیوں میں جانا ہے، جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان سے تقریب کاری کروانے کی کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست ضرور کرے، لیکن اس میں معاشرے کا بھی نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان بھی نہ ہو، اور ملک کی ڈائریکشن بھی خراب نہ ہو. بالکل، یہ وہ ینگ مائنڈز ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ساتھ ہی موجود ہے قمر چیمہ صاحب، سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اس معاملے پر. سید محمد علی صاحب، جیسے کہ کہاوت ہے نا کہ حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو باقاعدہ فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہاتھوں میں جماعت کے پرچم اٹھائے. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ نوجوان کے والدین جو کہ بعد میں آئے، جب ان کی جانب سے مذمت کی گئی، کہا گیا کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، یہ روایات کتنی غلط ہے، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، میں مختصراً 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ کہ دیکھیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے اور 250 سال پرانی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پہ بھی جب اس طرح کی فوٹیجز سامنے آئیں اور ان تمام شواہد کو وہاں کی عدلیہ نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سابق صدر ٹرمپ کو الیکشن میں شریک ہونے سے روک دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی اسی طرح ان شواہد کو، ان ویڈیوز کو، ان تمام ثبوتوں کو جو ہے بر وقت اور بھرپور انداز میں ریویو کرنا چاہیے، اور اس بات کو ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ سیاسی جماعت کے گاب میں ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کیا ان کو عوام کی نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے یا نہیں. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور وہ کسی جج، کسی جنرل اور کسی سیاسی قائد میں تفریق نہیں کرتا. ہر پاکستانی شہری کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے لوائل ہو، ریاست کا وفادار ہو. تو وہ لوگ جو کہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ اسی آئین اور قانون کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچانے کے لیے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ جو عدلیہ ہے وہ ان تمام شواہد کو بر وقت اور بھرپور انداز میں ریویو کرے گی، اور ان کرمنل ایلیمنٹس کو جو سیاسی جماعت کے گاب میں ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ان تمام ثبوتوں شواہد کے ذریعے سے قرار واقعی سزا دیں گے، اور ان کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے شکنجے سے سیاسی بیانیے اور سیاسی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے ذریعے سے بچا سکیں. بالکل. سید محمد علی صاحب، جیسے کہ آپ کی جانب سے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے، کتنا بڑا میسج ہے نہ صرف ایک جماعت کے لیے بلکہ تمام جماعتوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، ان کے لیڈرز کے لیے، کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی اہم ادارے کو سیاستی نظر نہ ہونے دیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے جو کہ 2018 سے 22 تک برسر اقتدار رہی، اس کو تمام اداروں کی مکمل حمایت و سپورٹ حاصل رہی. لیکن جب اس نے مارچ 2022 میں یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمانی سیاست کے بجائے انہوں نے انتشار اور اینٹی اسٹیٹ سیاست کرنی ہے اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے انداز میں اب جو ہے ریاست پر حملہ آور ہونا ہے، تو ان کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے قانون کی اور آئین کی روح سے، عدلیہ کے ذریعے سے، جو کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عدلیہ کو اس ایکشن کو دیکھنا چاہیے، ایکٹر کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آئین تو سب کے لیے برابر ہے. آئین تو سب کے لیے برابر ہے. بالکل. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سمیرہ خان جو کہ ہمیں ڈیٹیلز ہم تک پہنچا رہی تھی.